بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، یقیناً کسی بھی قوم و معاشرے کی ترقی میں تعلیم کا بنیادی کردار ہے۔ خاص طور پر موجودہ ترقی یافتہ دور میں انسان نے ٹیکنالوجی میں جو مہارت حاصل کی ہے وہ تعلیمی کی بدولت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیراں و خربات دو الگ علاقے ہیں، لیکن جو رفاعی اور روحانی اعتبار سے یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس علاقے کی زرخیز مٹی نے متعدد نابغہ روزگار شخصیات کو پیدا کیا ہے۔ آج ہم پیراں خیربات کی جس شخصیت کا انٹرویو پیش کر رہے ہیں وہ ساری زندگی تعلیم کے شعبے سے وابستہ رہے۔ جناب سید کفایت شاہ صاحب نے چند دہائیاں قبل ایک پرائمری ٹیچر سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ محکمہ تعلیم میں اپنی سروس کے دوران انہوں نے بھرپور سماجی خدمات بھی انجام دیں۔ انہوں نے ملازمت کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بھی اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ اس دوران انہوں نے شعبہ تعلیم میں نمایاں پوزیشن میں ماسٹر کیا اور ابھی کچھ عرصہ قبل پیراں کے ہائر سیکنڈری اسکول کے پرنسپل کی حیثیت سے اپنے فرائض سے سبکدوش ہوئے ہیں۔ ان کے نمایاں کارناموں میں گاؤں کے ایک مڈل اسکول کو ہائی اور پھر ہائر سیکنڈری اسکول کے درجے تک پہنچانا بھی شامل ہے۔ اس وقت یہ اسکول تمام تر جدید سہولیات کے ساتھ علاقہ میں تعلیم کو فروغ دے رہا ہے۔ آئیے جناب سید کفایت شاہ صاحب سے اس ہائر سیکنڈری اسکول کے متعلق بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح ایک مڈل اسکول کو ہائر سیکنڈری اسکول تک لے جانے میں کامیاب رہے۔ اس کی تاریخ شروع کرنے سے پہلے میرے خیال میں ہمیں جانا پڑے گا، چونکہ یہ 1923 میں جب لوور مڈل ہوا تھا، اس سے پہلے پرائمری اسکول تھا۔ یہ پرائمری اسکول تھا، 1923 میں یہ لوور مڈل ہوا اور پھر 1935 میں پھر پرائمری اسکول ہو گیا، اور بدقسمتی سے 1984 تک یہ پرائمری اسکول رہا۔ 1984 میں یہ مڈل اسکول ہوا، اور اس علاقے میں بوائز مڈل اسکول واحد بوائز مڈل اسکول تھا۔ میں نے خود جو ہے مڈل جو ہے وہ داتا سے تعلیم حاصل کی ہے، اور 9th 10th جو ہے آتش شیشہ سے پرائیویٹ پڑھا ہے۔ میں اس وقت گورنمنٹ ہائی اسکول نہیں تھا آتش شیشہ میں بھی۔ تو 1984 سے لے کر 1994 تک یہ مڈل اسکول رہا ہے۔ 1994 میں میری تعیناتی ہوئی جب مڈل اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے طور پہ، تو میں نے محسوس کیا کہ اس علاقے میں ہائی اسکول ہونا چاہیے۔ میں نے کوشش کی، ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا، مختلف NGO سے رابطہ کیا، لیکن وہاں لوکیشن کے لحاظ سے جگہ ایسی تھی کہ وہاں پہ کوئی کنٹریکٹ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کنٹریکٹر کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 2 دفعہ پیسے منظور ہوئے، رقم منظور ہوئی، فیزیبلٹی بنی، رقم الوکیٹ ہو گئی، لیکن ٹھیکیدار کوئی اس کے لیے تیار نہیں تھا، چونکہ وہاں پہ لیبر چارجز اتنے تھے، روڈ نہیں تھا، پانی نہیں تھا، اور وسیع زمین بھی نہیں تھی۔ تو میں نے کوشش کی کہ اس دوران، چونکہ جو ہی میں یہاں پہ آیا مڈل اسکول پیرا میں، تو جو بچیاں مجھ سے پرائمری اسکولوں میں پڑھی تھیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ آگے ہیں تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہمیں بھی تعلیم جو ہے وہ دلوائی جائے، تو ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں۔ انہوں نے مختلف بچیوں نے مجھے خط لکھے، تو میں نے ان بچیوں میں سے جو بچیاں میری زیادہ قریبی رشتہ دار تھیں، چونکہ وہ ایج کے لحاظ سے اس طرح تھی کہ وہ 7-8 سال کے بعد ان کا اور میرا واسطہ ہو رہا تھا، تو اس دوران جو ہے وہ ان کا ضروری تھا۔ تو میں نے ان سے میٹنگ کی، تو میں نے کہا بیٹا جو اسکول ہے انتہائی ویران جگہ پہ ہے، تو آپ کا آنا جانا مشکل ہوگا، آپ کو راستے میں کوئی اس طرح کے معاملات بھی پیش ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی گھر والے تو ذمہ داری نہیں اٹھاتے ہیں، اگر آپ بیڑا اٹھاتے ہیں تو ہمیں تعلیم جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو میں نے بچیوں کا داخلہ شروع کر دیا، بچوں کے ساتھ کمبائنڈ ایجوکیشن مڈل میں شروع کی، سنبل کے، اور جس کو آنے جانے کے انتہائی دشوار گزار راستے ہیں، اور بیابان علاقوں سے اس کو راستے جاتے ہیں، اور راستوں میں کوئی بھی ایسی واقعات ہو سکتے ہیں، چونکہ جوان بچیاں تھیں، لیکن میں نے کوشش کی والدین پہ اس کا بوجھ نہیں ڈالنے دیا۔ میں خود ان کی نگرانی کرتا رہا اور لوگوں سے بھی رابطہ رکھتا رہا کہ جب بچیاں آئیں تو آپ راستے میں نہ آئیں، اپنی مصروفیات کو راستے سے ترک کر دیں۔ لوگوں نے بڑا تعاون کیا۔ اسی دوران 1996 میں نے، آپ یقین کریں کہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا کہ بوائز مڈل اسکول میں گرلز سینٹر میٹرک کا سینٹر ہو، ایگزامینیشن سینٹر لیا، اور اس جگہ پہ لیا۔ 87 بچیوں نے امتحان بھی دیا، جس میں سے 67 بچی جو ہے وہ کامیاب ہوئی، اور آج مختلف اسکولوں میں وہ بچیاں جو ہیں وہ ٹیچر ہیں۔ پھر میں نے کوشش کی کہ میں NGO سے 8ویں تک تو ہماری بچیاں پڑھ جاتی تھیں، لیکن 8ویں تک تعلیم تو نہیں ہے، بنیادی تعلیم میٹرک ہوتی ہے، تو میں نے SRSP کے ذریعے 9th اور 10th کی کلاسز شروع کی، جس کے لیے یہاں سے ایجوکیٹڈ بچیاں 3-4 بچیاں لیں، ان کو ٹیچر لگایا جن کو سپانسر کر رہا تھا SRSP،
اور میں نے وہ اسکول جاری کیا، 9th 10th کی کلاسز شروع کی، پھر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی کلاسز شروع کی بچیوں کی سائڈ پہ. ان کو الگ پڑھانے والی بھی بچیاں ہوتی تھیں. تو اس دوران میں نے بچوں کے لیے کوشش کی کہ ہائی اسکول ہونا چاہیے. تو میں نے کوشش کی، مختلف ادوار میں منظوری ہوئی لیکن نہیں ہو سکا. تو پلان پاکستان سے میں نے مطالبہ کیا کہ میں کوئی ٹھیکیدار یہاں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ مجھے پیسے دیں، میں کمیونٹی کے انوائرمنٹ سے یہ اسکول بناتا ہوں. تو انہوں نے مجھ کو 12 لاکھ روپے کا، یہ 2003 کی بات ہے. اچھا 2003 میں انہوں نے مجھے 12 لاکھ کا چیک دیا کہ آپ یہ رقم لیں اور کمیونٹی کے حوالے سے آپ وہاں پہ بلڈنگ بنا لیں اور نان ڈیولپمنٹل بیس پہ آپ ہائی اسکول چلا لیں. تو میں نے اپنی برادری کی میٹنگ کی، برادری والوں سے میں نے کہا کہ پیسے ہیں تو آپ مل کے میرے ساتھ یہاں پہ کمرے بناتے ہیں، ہم تو ہائی اسکول چلا لیں گے. تو برادری والوں نے اس پہ توجہ نہیں دی. اس دوران میں نے، میرے پاس چونکہ تعداد زیادہ ہو گئی تھی، 3 کمرے تھے، تعداد زیادہ ہو گئی تھی، میں نے اس علاقے کے جو پرائمری اسکول کے نزدیک بچے تھے ان کو ادھر بھیج دیا تھا، اور اس علاقہ جو بٹیاں والی سائڈ کے بچے تھے ان کو ادھر ہی چھوڑ دیا تھا. تو انہوں نے اس کو بیس بنا کے انہوں نے کہا اسکول شفٹ ہو رہا ہے، انہوں نے میرے خلاف کیس کر دیے. تو پھر اس دوران کیس چلتا رہا. آخر وہ سب کیس جتنے بھی ہیں، 11 کیس ہوئے میرے خلاف، سارے کے سارے میرے حق میں ان کا فیصلہ ہوا. اور اسی دوران میں نے پوری بھرپور کوشش کی، چونکہ اسکول تو شفٹ اس دوران ہو گیا سب پرائمری اسکول میں. اس دوران 2004 میں زلزلہ ہو گیا. زلزلے میں کچھ بلڈنگیں 2005 میں 4 میں ہم شفٹ ہوئے، 2005 میں زلزلہ ہو گیا. زلزلے کے بعد جو ہے تمام اسکولوں کی بلڈنگیں ڈیمالش ہو گئی. جس طرح ہماری کوئی بلڈنگ نہیں تھی باقی لوگوں کی بھی نہیں تھی. تو اس دوران یہ ہوا کہ میری ایک این جی اوز میں میرا ایک جاننے والا تھا جو پہلے پلان پاکستان میں تھا، اب این جی اوز وہ ایس ڈی سی میں آ گیا ایز اے انجینئر. میرا اس سے رابطہ ہوا، وہ چونکہ گلگت کا رہنے والا تھا، میرے ساتھ اس کی خاص تعلق وہ تھا، واسطہ وہ تھا. تو میں نے اس سے ریکویسٹ کی، اس نے کہا آپ جگہ لیں. تو پھر میں ادھر جگہ دے دیا. میں یہ سردار برادری میں سردار علی زمان کی بہت بڑی پہلا کے مقام پر ہائر سیکنڈری اسکول ہے، ہائی اسکول، اس کی بلڈنگ بن گئی. پہلے پرائمری کی بنی، پھر یہ 2006 میں، 2006 میں بنی. جی ہاں 2006 میں اس کا کام شروع ہوا. اور ہائر سیکنڈری کب ہوا یہ؟ 2006 میں ہم نے 9th کلاس جو ہے وہ شروع کر دی خود اپنے طور پہ. سیکرٹری ایجوکیشن سے ایک لیٹر لیا کہ آپ 9th کلاس شروع کریں. تو 9th کلاس ہم نے شروع کر لی، لیکن 2006 میں جب امتحان کا ٹائم آیا رجسٹریشن کا، بورڈ والوں کے پاس ہم گئے تو بورڈ والوں نے کہا جی آپ کی کلاس رجسٹرڈ نہیں ہو سکتی، لہذا آپ کے بچے امتحان نہیں دے سکتے ہیں. آپ کے 9th کلاس ادھر امتحان نہیں دے سکتی بورڈ میں. تو ہم مایوس ہو کے واپس آ گئے. تو اللہ کا معجزہ یہ ہوا کہ اسی رات کو جس دن بورڈ والوں نے میری فائل ریجیکٹ کی ہے، یہ لکھی پڑی بات ہے اور اس کو آپ چیک کر. کب کی بات ہے؟ 2006 کی. 2006 کی اینول کے لیے ہم رجسٹریشن کے لیے فائل لے کے گئے بورڈ والوں کے ساتھ. بورڈ والوں نے انکار کر دیا، چونکہ آپ کی سینکشن نہیں ہے، پوسٹیں نہیں ہیں، ہائی اسکول سینکشن نہیں ہے، 9th کلاس نہیں چل سکتی. مایوس ہو کے گھر آ گئے. رات کو 9 بجے کی خبروں میں سنتا ہوں کہ 4 صوبوں کے وزیر تعلیم بیٹھ کے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا جی اس سال 9th کلاس جو ہے وہ ہر ادارہ خود پروموٹ کرے گا، بورڈ کا امتحان نہیں ہوگا. یہ معجزہ ہے. اور ارد گرد کے جو لوگ تھے انہوں نے مجھے فون کر کے کہا یار آپ اتنے باثر ہیں کہ اپنی 9th کلاس کے لیے آپ نے وہاں سے جو ہے پورے پاکستان سے 9th کا بورڈ ختم کر دیا. حالانکہ یہ بات نہیں، یہ غیبی مدد تھی. 2012 میں پھر یہ ہائر سیکنڈری ہو گیا. 2006 میں آئی ہوا ہے، 2012 میں یہ ہائر سیکنڈری ہو گیا. ہائر سیکنڈری ہوا اور لڑکیوں کا 2012 میں ہی گرلز ہائی اسکول بھی ہو گیا. پہلے مڈل تھا وہ؟ جی مڈل تھا پہلے. اچھا یہ اب فیسلٹیز کیا ہے ہائر سیکنڈری اسکول؟ ہائر سیکنڈری اسکول میرے خیال میں ہزارہ ڈوین میں ایسا کوئی ہائر سیکنڈری اسکول اس کے مقابلے کا نہیں جس میں تمام شعبہ جات جو ہیں وہ مکمل ہوں. سائنس کی تمام جتنے شعبے ہیں ان کی کلاسیں چل رہی ہیں، تمام شعبہ جات کی لیبارٹری موجود ہے، لائبریری موجود ہے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہمارے پاس ہے، انتہائی ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، پبلک سروس کمیشن کے امتحان دے کے آئے ہیں اور انتہائی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں. یہ واقعی جی تعلیم کی وجہ سے ایک بہت بڑا کارنامہ ہے ہائر سیکنڈری اسکول اس علاقے میں. اور میرے ساتھ دوسری شخصیت جو موجود ہیں سید منیر شاہ صاحب. منیر شاہ صاحب بھی سیاسی اور سماجی حوالے سے ایک طویل عرصے سے متعلق ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر چونکہ یہ ایک انٹرویو جاری ہے، نوید شاہ صاحب ہیں، علاقے کے لمردار ہیں یہ، اور ان کا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی ہے اور ان کی بھی خدمات جو ان کو ورثے میں ملی اپنے والد صاحب کی طرف سے سید رفیق حسین شاہ صاحب کی طرف سے وہ انجام دے رہے ہیں. اور ساتھ سید نیاز حسین شاہ صاحب ایک بڑا خاندان اس علاقے کا، جبی والے سید ادیب شاہ صاحب
اور ان کو وراثت میں وہ خدمت جو لوگوں کی کر رہے ہیں وہ ملی ہے. یہاں کے جو بہت بڑے شخصیت تھے جی بابا سید پیر علی شاہ صاحب، ان کے یہ پڑپوتے ہیں سید نیاز حسین شاہ صاحب، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ بھی موجود ہیں. یہ آخری شکریہ ادا کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک اچھا پیغام جائے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں پرنسپل ریٹائرڈ ہائر سیکنڈری اسکول پیراں کے سید کفایت شاہ صاحب. طویل خدمات ہیں، صاحب بصیرت ہیں، دور کی نظر ان کی. ایک پیغام دیں اپنے ہماری نوجوان نسل کو، اور آپ کے اماثر لوگ ان کو بھی پیغام دیں، اس علاقے سے ایک اچھا پیغام جائے کہ وہ دل لگا کے تعلیم حاصل کریں. تعلیم کے بغیر کوئی نسل جو ہے وہ پروان نہیں کرتی، نہ ہی اس کی روایات جو ہے وہ زندہ رہتی ہیں. تو تعلیم دل لگا کے حاصل کریں، محنت کریں، اور اپنے علاقے اور اپنی قوم کا نام روشن کریں. آج تک جتنی بھی قومیں ہیں ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو وہی تو قومیں کامیاب ہوئی ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا اور محنت کو اپنا شعار بنایا ہے. تو میری اپنی نوجوان نسل سے یہی ہدایت ہے، ان کو یہی استدا ہے تو وہ اپنے اسلاف کا نام روشن کرنے کے لیے تعلیم حاصل کریں اور اپنے اسلاف کا نام روشن کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. امید ہے کہ اس گفتگو سے لوگ استفادہ کریں گے. خاص طور پر اس علاقے میں اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے یہاں پر سادات بستے ہیں، سادات کے علاوہ دیگر قومیں بھی آباد ہیں، یہاں پر عوان ہے، یہاں پر گجر برادری ہے، یہاں پر مغل برادری ہے. اس علاقے کے اتفاق میں اس علاقے کی ترقی وابستہ ہے، یہ ایک راز ہے. اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے جس طرح کا پیغام دیا انہوں نے، اور ان کی خدمات ہیں سماجی حوالے سے، خاص طور پر تعلیم کے حوالے سے خدمات ہیں کفایت شاہ صاحب کی. تو تعلیم بہت ضروری ہے اس علاقے کی ترقی کے لیے. تعلیم کا ہونا، خاص طور پر نوجوانوں میں یہ شعور آنا چاہیے کہ وہ اپنی مدد آپ کے ساتھ تحت آگے بڑھیں. والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی تعلیم میں اور اعلیٰ معیار کی تعلیم میں کوشش کریں تاکہ یہ علاقہ ترقی کر سکے. امید ہے کہ سید کفایت شاہ صاحب جیسی شخصیات کی زندگی نئی نسل کے لیے حوصلہ کا باعث بنے گی. اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے لوگ اپنے بچوں کی تعلیم پر بھرپور توجہ دیں، کیونکہ اس سے ان کے مستقبل کی کامیابیاں وابستہ ہیں.